رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ اور سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم سید عباس مہدی نقوی، سید تلمیذ حسنین رضوی، سکینہ مہدی، سید اظہار الحسنین رضوی، سید شاہد رضا رضوی، سید فرد عباس، مولانا سید اختر رضوی، بنت زہرا رضا حسین. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. خاتم النبیین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق اللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ یاسین کی تلاوت آیت ہے جس کی بھی تلاوت کی گئی آپ کے سامنے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم نختم علی افواہہم، کہ جس دن انسان کے زبان کو اور اس کے منہ کو تالا لگا دیا جائے گا. The mouths will be sealed. اليوم نختم على أفواههم وأرجلهم، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. کس چیز کی گواہی دیں گے؟ بما كانوا يكسبون، جس چیز کو وہ لوگ انجام دیا کرتے تھے یا جس چیز کے پیچھے وہ لوگ جایا کرتے تھے. یعنی پتہ ہی چلا کہ وہ دن جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ زبان جو انسان کی اس دنیا میں بول سکتی تھی اس کو بولنے کا حق نہیں ہوگا. اور تشہد ارجلہم، اور کون شہادت دے گا؟ اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کی شہادت دیں گے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں، اور وہ ہاتھ اور پاؤں تو صرف ایک طریقے سے اشارہ ہے، مراد تمام اعضاء و جوارے ہیں سوائے زبان کے کہ جس کو حق ہے بولنے کا. یہاں دیگر اعضاء اور جوارے کو بولنے کا حق نہیں ہے، لیکن وہ ادھر جا کے گواہی دیں گے. انسان کوشش کرے گا کہ اپنی زبان سے اپنا دفاع کر سکے، کہے کہ نہیں ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں بولا میں نے، ایسا نہیں کیا میں نے، لیکن یقیناً اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے. اور پھر وہ تقاضا بھی کرے گا کہ تم تو میرا حصہ تھے، تم تو میرے بدن کا جز تھے، تم کیوں میرے خلاف جا رہے ہو، تم کیوں میرے خلاف بول رہے ہو. تو اس وقت ان کی طرف جواب آئے گا کہ ہم مامور ہیں خداوند متعال کی جانب سے، اور لہٰذا ہم وہی بولیں گے کہ جو حق بات ہے. اس کے اندر کئی پہلو موجود ہیں. ایک تو قیامت کا ثبوت اور قیامت کا ثابت ہونا، اور اس دن کا وجود میں آنا جس سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے. کئی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان قیامت کا منکر ہو جاتا ہے یا اس دنیا سے جانے کا منکر ہو جاتا ہے. ان میں سے یقیناً سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ انسان کی کم علمی اور لا علمی ہے کہ جو اس کو
اس چیز سے روکتی ہے، منع کرتی ہے کہ آخرت و آخرت کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اس دنیا میں ہے، جو کچھ کرو گے یہیں پہ رہ جانا ہے اور اس کے بعد سے تم نے بھی مر جانا ہے اور پھر آگے کچھ ہونے نہیں والا۔ لہٰذا انسان کو یہ کانسیپٹ دھوکے میں رکھتا ہے، فریب میں رکھتا ہے۔ قرآن میں 2 طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لفظ غرور زبر کے ساتھ اور لفظ غرور پیش کے ساتھ۔ لفظ غرور جب پیش کے ساتھ آیا ہے تو وہ مراد ہے فریب، دھوکہ، یعنی متاع الدنیا متاع الغرور، یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ فریب دیتی ہیں انسان کو۔ اور لفظ غرور جو آیا ہے وہ یقیناً اس معنی میں کہ جو ہم اردو میں جس معنی میں استعمال کرتے ہیں ایروگنس کے معنی میں، کہ انسان جو ہے وہ تکبر کرنے لگتا ہے، اس کو غرور آ جاتا ہے۔ تو غرور سے مراد جو آیات میں لفظ آیا ہے اس سے مراد یہی کہ دنیا اس کو فریب دیتی ہے۔ اور ایک مقصد اس کا اس چیز کو جھٹلانا کہ قیامت نہیں ہے، ایک تو یہ ہو گیا لا علمی، نادانستگی، نہ جاننا اس چیز کا کہ بھئی قیامت کیسے ہو سکتی ہے۔ اور ایک دفعہ انسان کا انٹرنل ڈینائل ہے، وہ اس ڈینائل کی اس میں ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہونے ہی والا نہیں ہے۔ اور کون ہوگا، جب یہ بیان کیا گیا کہ پہلا تو مقصد یہی ہوا، ریزن تو یہ ہوا، دوسرا ہوا گناہ، چونکہ انسان کے اوپر گناہ کی اتنی گرد جم جاتی ہے کہ انسان اب اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ گناہ ایک کے بعد ایک اتنے ہو جاتے ہیں، اسی لیے سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر یہ یہودی اپنے آپ کو خدا کے اولیاء کہتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا سے نزدیک سمجھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے اے حبیب یتمنونہ الموت ان کنتم صادقین، کہ موت کی تمنا کریں اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر اولیاء اللہ، وی آر کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، تو دین دے شوڈ گو اہیڈ اینڈ میک تمنا کہ ہمیں موت آ جائے۔ لیکن فوراً اگلی آیت میں اس کی ڈینائل کر دیا، لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، بے شک وہ اس موت کی تمنا کبھی نہیں کریں، they will never ask for death، وہ چاہتے ہیں ہمیشہ اس دنیا میں رہیں، ان کو موت سے خوف ہے، ڈر ہے، اس لیے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ نے ایک اور مقصد بھی بیان کر دیا کیوں نہیں کریں گے وہ موت کی تمنا، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ جو وہ کچھ پہلے بھیج چکے ہیں، چونکہ وہ پہلے ایسی چیزیں بھیج چکے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، that's why they're afraid of asking for death۔ مثلا ایک بچہ ہے، وہ امتحان دیتا ہے، اگلے دن اس کا ٹیچر کہتا ہے کہ میں تمہیں امتحان کا رزلٹ بتاتا ہوں، I'll tell you the result of your test، کہتا ہے no I don't need to know، کیوں؟ مجھے پتا ہے میں نے کیا لکھا تھا، it's only going to be کیا، مجھے شرمندگی ہوگی اس رزلٹ کو دیکھ کر کے، تو آپ مجھ کو جو ہے وہ رزلٹ نہ بتائیں، I already know what I have done، مت دکھاؤ، مت بتاؤ، مت دکھاؤ، مت بتاؤ، I don't want anyone else finding out۔ تو لہٰذا یہاں پہ بھی وہی کہانی ہے کہ انسان جو ہے وہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہے گا، اس کو تمنا ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ پہلے جو بھیج چکا ہے اس کے اوپر اس کو بالکل اعتبار نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ بھیجنے والی چیز پہ اعتبار نہیں ہے، پھر بھی وہ اس چیز سے نہیں سیکھتا۔ لہٰذا بیان یہ کیا اذا مات ابن آدم، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس دنیا سے گزر جاتا ہے، تو قال الناس، لوگ کہتے ہیں ما ترکا، وہ کیا چھوڑ کے گیا، وقالت الملائکہ ما قدما، ملائکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا بھیج چکا ہے۔ تو ملائکہ کو اس چیز کی فکر ہے کہ وہ چیز جو وہ بھیج چکا ہے، اور لوگوں کو اس چیز کی فکر ہے کہ وہ چیز جو وہ چھوڑ کے جا چکا ہے۔ مختصر سے وقت میں اس دعا کی میں تشریح کرنا چاہتا تھا جو ہم معمولاً نماز عصر کے بعد سے پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، ومن قلب لا یخشع، ومن علم لا ینفع، ومن صلاة لا ترفع، ومن دعاء لا یسمع۔ پہلا جو اس میں جملہ ہے کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس نفس سے
کہ جو کبھی بھی فل نہیں ہوتا. لا تشبع یعنی اس کی بھوک کبھی نہیں مٹتی. اٹس never feels that it's filled or it's full. It's always looking for more. اور چاہیے اس کو, اور چاہیے, اور کھانا, اور پینا, اور بھرے جاؤ. کبھی بھی کنٹینٹمنٹ نہیں آتی اس کے اندر. وہ نفس کہ جو ہمیشہ اور چاہتا ہے اور مانگتا ہے. جائز بات ہے, ہمارے پاس جو یہ نفس ہے وہ ایک ہمارے انسان کی ایک حالت ہے. اس نفس کو حالت کہتے ہیں. یعنی کبھی یہ نفس بہت ہی اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے, کبھی یہ نفس جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے, کبھی یہ نفس مضطرب ہوتا ہے, پریشانی لاحق ہوتی ہے, مضطرب ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی مطمئن نظر آتا ہے. لہٰذا نفس مطمئنہ کا تذکرہ آیا قرآن میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. ہم سب کس نفس کو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ نفس ہو کہ جو مطمئن ہو. اطمینان کیسے آتا ہے؟ اگر کسی سے پوچھا جائے آپ کو کیسے اطمینان آتا ہے, what is it that satisfies you؟ بچے سے لے کے بڑے تک مختلف جواب دیں گے. مجھے ایک چیز سے سیٹسفیکشن ملتی ہے. بچے کو ہو سکتا ہے کھلونوں سے سیٹسفیکشن ملتی ہو, بڑے کو جو ہے وہ کسی اور کھلونے سے سیٹسفیکشن ملتی ہو, بوڑھے کو کسی اور چیز سے سیٹسفیکشن ملتی ہو. ہر شخص کو, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, جوان ہو, مختلف چیزیں ہیں کہ جس سے اس کو اطمینان ملتا ہے. ماں باپ کو ہو سکتا ہے سیٹسفیکشن ملتی ہو کہ ان کی اولاد جو ہے وہ اچھا کام کرے, ان کی اولاد پڑھ لکھ جائے, ان کی اولاد جو ہے وہ بڑا نام کمائے اور ماں باپ کا نام روشن کرے, کامیاب ہو جائے. اس سے جو ہے ماں باپ سیٹسفائی ہیں, ان کی سیٹسفیکشن اس کے اندر ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ آگے بڑھ جائے, میرا بچہ جو ہے وہ یہ پڑھ جائے, میرا بچہ جو ہے یہ بن جائے. یہ ان کی سیٹسفیکشن ہے. حالانکہ یہ بھی مادی سیٹسفیکشن ہے, حالانکہ اس کے اندر ایک عنصر پایا جا رہا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس چیز کو چاہنے میں, لیکن یہ بھی مادی سیٹسفیکشن ہے. کیوں؟ کچھ دن رہے گی یہ سیٹسفیکشن, کچھ دن رہے گا یہ اطمینان, پھر اس کے بعد سے یہ عادی سی چیز ہو جائے گی اور پھر وہ چیز گزر جائے گی, کچھ اور سامنے آ جائے گا. تو یہ بھی جو اطمینان ہے یہ بھی کچھ دنوں کا ہے, شاید کچھ سالوں کا ہوگا کہ بچوں نے کچھ اچیو کیا. وہ جو مومنٹ تھی جب اس نے اچیو کیا تو اس وقت بڑی خوشی رہی, اطمینان ہوا. اس کے بعد سے کچھ اور کام لگ گئے. تو یہ مکمل اطمینان نہیں ہوا. دس از ناٹ اے کمپلیٹ سیٹسفیکشن. اٹس ناٹ سم تھنگ وچ ول گیو یو سیٹسفیکشن انٹائرلی. لیکن ہمیں حکم بھی یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ نفس اختیار کرو کہ جو مطمئن ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے خدا تو بتا دے کہ وہ نفس اطمینان والا مطمئن نفس کیسے حاصل ہوگا, کیسے ہم اطمینان دے سکیں اس نفس کو. تو کہا ہاں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے, اور ذکر خدا ہوا تو یہاں پہ کہنا ضروری ہے کہ ذکر نبی ذکر خدا ہے, ذکر علی ذکر خدا ہے. تو گویا آپ نے ذکر علی کیا, ذکر اہل بیت کیا, اہل بیت کے فضائل پڑھے, اہل بیت کے فضائل سنے, آپ نے منقبت پڑھی, گویا آپ نے ذکر خدا کیا. تو یہ بھی ذکر ہوا. یہ جو ذکر ہے, یہ جو طریقہ ہے, اللہ کا جو ذکر ہوا, نبی کا جو ذکر ہوا, اہل بیت کا جو ذکر ہوا, یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو وہ ابدی ایٹرنل سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ جس کا کوئی اور سان نہیں, کسی کو ریپلیسمنٹ نہیں. there is nothing that can replace that. تو لہٰذا انسان اور پھر ہم نے فردر خدا سے پوچھیں گے, اے خدا تو اور بتا دے کہ تیرا ذکر کس طریقے سے کیا جائے. تو اللہ کہے گا اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو تاکہ تم میرا ذکر صحیح طریقے سے انجام دے سکو, کیونکہ نماز بہترین طریقہ ہے اللہ کا ذکر کرنے کا. تو یہ تو نفس کی بات ہو گئی. پہلے سیگمنٹ ہے آیت دعا کا, اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع, اے خدا ہمیں وہ نفس عطا کر کہ, یعنی ہم پناہ مانگ رہے ہیں اس نفس سے کہ جو کبھی پورا فل نہیں ہوتا ہے, جب کبھی پورا اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر پاتا ہے. ہم اس نفس سے دوری چاہ رہے ہیں, تو ہمیں ویسا نفس عطا کر کہ جو ان دنیاوی چیزوں میں مشغول نہ ہو بلکہ وہ تیرے ذکر میں مشغول رہے. دوسرا جو اس کا سیگمنٹ ہے وہ کیا ہے, وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى, میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے, ہارٹ which does not fear, ایسا دل جس کے اندر ڈر اور خوف نہیں ہو, خضوع اور خشوع نہ ہو,
خشیت نہ پائی جاتی ہو. انسان ویسے تو کسی چیز کو دیکھ کے ڈر جائے, کسی کوئی جانور سامنے آ جائے تو اس سے خوف آتا ہے, انسان کو آنا بھی چاہیے. کوئی اگر ایسا جانور آ جائے, فیئرس اینیمل آ جائے اس کے سامنے, تو اس کو ڈرنا بھی چاہیے یقیناً, اپنی جان کی وہ بات. لیکن دل صرف اور صرف خدا کے سامنے ڈرنا چاہیے. دل سے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے سوائے خداوند متعال سے. یعنی کیا ہو گیا, یہ خضوع اور خشوع صرف اور صرف اللہ کے لیے انسان مخصوص کر دے. پتہ ہے چلا کہ انسان دنیا میں تو سب سے ڈرتا ہے مگر خدا ہی سے نہیں ڈرتا ہے. آپ ایک انسان سے دب جائیں گے, آپ اپنے باس سے دب جائیں گے, آپ کسی پاورفل آدمی سے دب جائیں گے, آپ کسی جانور سے ڈر جائیں گے. لیکن اگر نہیں ڈر ہے تو اللہ کا نہیں ہے, نہیں ڈر ہے تو خدا کا نہیں ہے, خالق کا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فوراً انتقام نہیں لے رہا ہے. باس سے ڈر اس لیے کہ وہ فوراً انتقام لے لے گا. جانور سے ڈر اس لیے کہ وہ فوراً جو ہے مار دے گا. یا کوئی اور پاورفل آدمی سے ڈر اس لیے کہ وہ جو ہے فوراً بدلہ لے لے گا. اللہ چونکہ چھوٹ دیا ہوا ہے, ڈھیل دیا ہوا ہے, انسان کو ڈر نہیں ہے, خشیت نہیں آتی ہے. اس لیے کہا انما نملی علیہم لیزدادوا اثما. پوچھا کہ یہ جو گناہ کار ہیں, گناہ پہ گناہ کرے چلے جا رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں روک رہا خدا؟ کہا ہم ان کو آزادی دیے ہوئے ہیں, ان کو چھوٹ دیے ہوئے ہیں تاکہ وہ کیا کریں, اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کرتے جائیں. ایک ساتھ جو ہے وہ ان کی پکڑ ہوگی. تو اے خدا ہمیں ایسا دل عطا کر کہ جو تیرے سامنے خضوع اور خشوع کے ساتھ جھک سکے. اسی لیے, اور اس کے اندر بہرحال چیزیں جو میں اسکپ کر رہا ہوں. تیسرے جو سیگمنٹ ہے وہ ہے علم لا ينفع. ایسا علم عطا کر کہ جو منفعت بخش ہو, جس سے انسان فائدہ اٹھا سکے. لیکن اس علم سے پناہ مانگ رہے ہیں ہم کہ جو علم کسی فائدے کا نہ ہو, جس سے کوئی انسان کو فائدہ نہ ہونے والا. اب آپ کہیں گے وہ کون سا علم ہے کہ جس سے انسان کو فائدہ نہیں ہونے والا؟ یقیناً آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ دنیاوی علم ہے. نہیں, دنیاوی علم سے مراد نہیں ہے. بہت سارے دنیاوی علم واجب کفائی ہیں. انسان کو جو ہے وہ بہت سارے دنیاوی علم سیکھنا ضروری ہے. نہیں سیکھے گا تو بہت سارے کام معطل ہو جائیں گے. صرف یہ نہیں ہے کہ سب جو ہے وہ علوم دینی ہی حاصل کریں. کچھ کو جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی بننا پڑے گا, کچھ کو انجینئر بھی بننا پڑے گا, کچھ کو دوسرے اور فیلڈز میں بھی جو ہے وہ ایکسپرٹیز لینی پڑیں گی. اس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو علاج کیسے ہوگا, نہیں کریں گے تو معماریت کیسے ہوگی, اور دیگر کام جو دنیا کے ہیں وہ کیسے چلیں گے. تو گویا ہر علم اپنی جگہ پہ حیثیت رکھتا ہے واجب کفائی کی حد تک. میننگ اٹس واجب آن سم آف دا پیپل, ناٹ ایوری ون. تو لہٰذا دوسرے علوم کو بھی سیکھنا لازمی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف علوم دین ہی جو ہے وہ سب سے بہترین علم ہے, اس کے علاوہ دیگر علوم جو ہیں وہ ان کو انسان ڈسکارڈ کر دے. نہیں کہا, ان تمام علوم میں علم دین بھی جو ہے وہ ایسا علم ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم پناہ مانگیں. میڈیکل سائنس بھی وہ علم ہو سکتا ہے جس سے ہم پناہ مانگیں, یا دیگر علوم بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن سے ہم پناہ مانگیں. یہ جو دعا ہم نے ہر روز ظہر کے بعد, عصر کے بعد ہم پڑھتے ہیں, وہ علم لا ينفع, مراد کیا ہے اس سے علم سے؟ امام فرماتے ہیں اس علم سے مراد یہ, لا تجعلوا علمکم جہلا ویقینکم شکا اذا علمتم فاعملوا واذا تیقیتم فاقدموا. یعنی کیا کہا کہ اپنے علم کو جہل میں تبدیل مت کر دو, اپنے علم کو جہل میں تبدیل مت کر دو. صلو علی محمد وآل محمد. اپنے علم کو جہل میں تبدیل مت کرو, اور اپنے یقین کو شک میں تبدیل مت کرو. If you know something, don't turn that into ignorance. If you have certainty about something, اس کو ڈاؤٹ میں مت تبدیل کر دو, شک میں مت تبدیل کر دو. اگر مجھے یقین ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ دشمن کھڑا ہے تو اس کو جو میں شک میں تبدیل نہ کروں. مجھے یقین ہے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی تو اس کو شک میں تبدیل نہ کروں, یقین پہ رکھوں اس کے اوپر. پھر بعد میں جو بات بتائی وہ اصل کی ہے. وَإِذَا عَلِمْتُمْ, ہاں وہ کون سا علم ہے جس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں کہ جو فائدہ مند نہیں ہے؟ وہ علم دین بھی ہو سکتا ہے. کہا فَإِذَا عَلِمْتُمْ فَعْمَلُوا, اگر کوئی چیز سیکھ لی ہے, اگر کوئی علم حاصل کر لیا ہے تو اس کے اوپر عمل کرو. وَإِذَا تَيَقَّيْتُمْ فَأَقْدِمُوا, اور ہاں اگر تم نے کسی چیز کے بارے میں یقین حاصل کر لیا ہے تو پھر جاؤ, آگے بڑھو, پیچھے مت رہ جاؤ. تو لہٰذا پتہ ہے چلا کہ وہ علم جو انسان حاصل کر لے اور اس کے اوپر عمل نہ کرے, وہ علم بیکار ہو گیا. بھلے سے وہ علم دینی کیوں نہ ہو, بھلے سے وہ فقہ کا علم کیوں نہ ہو, بھلے سے وہ تاریخ کا علم کیوں نہ ہو, بھلے سے وہ قرآن کا علم کیوں نہ ہو, حاصل کر کے اس کو ویسٹ کر دیا, you didn't use it,
That ilm, that knowledge is the one جو کہ یہاں پہ جس سے روکا جا رہا ہے. وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِن صَلَاةٍ لَا تُرْفَعُ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ. 2 چیزیں رہ گئی ہیں اور انشاءاللہ اختتام کی طرف لے جاؤں گا. کیا ہے؟ صلاۃ لا ترفع. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس نماز سے کہ جو اوپر نہیں جاتی. لا ترفع، نماز کو اوپر جانا چاہیے. نماز پڑھی وہ نیچے کی نیچے رہ گئی. نماز پڑھی اس نے جو ہے وہ پرواز نہیں کی. یعنی پتہ چلا نماز انسان نے صرف اور صرف اس لیے ادا کی کہ ایک واجب ہے اس کو جلدی جلدی ادا کر دیا جائے، پڑھ کے چھٹی کی جائے اس کی. نہیں، نماز کے اندر انسان خضوع اور خشوع کو لے کے آئے. یہ ساری کی ساری جو 5 سیگمنٹس ہیں دعا کے، ایک دوسرے سے بڑے انٹرٹوائنڈ کنیکٹڈ ہیں، بہت اچھی طریقے سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. یعنی صلاۃ کے اوپر، نماز کے اوپر تو کئی چیزیں ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وقت احتضار میں ہیں، یعنی اٹس ٹائم ویئر از کلوز ٹو ہز ڈیتھ، اور بستر مرگ پہ ہیں، انتقال امام کا ہونے والا ہے. اس وقت اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور وصیت کی. آپ سمجھیں گے کہ امام نے بڑی لمبی چوڑی وصیت کی ہوگی کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. یہ امام نے ایک جملہ خاص طور پہ بولا اور وہ حکم بھی دے دیا حمیدہ خاتون کو کہ اس حکم کو سب تک پہنچا دیا جائے. جب بعد میں دیگر امام کے اصحاب ملنے آئے یا جنازے میں پہنچے تو انہوں نے پھر ابلاغ کیا اس پیغام کو. کہا تم جانتے ہو چھٹے امام نے اپنے آخری وقت میں کس چیز کی وصیت کی؟ کہا بتائیے. کہا امام کے الفاظ یہ تھے، لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. ہماری شفاعت اس شخص کے شامل حال نہیں ہوگی کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، کہا جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے. کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے تو قرآن کے اندر آیت موجود ہے. سورہ مدثر کی آیت ہے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا ہوا کہ تم جہنم میں پہنچ گئے؟ کہا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جو جہنم میں آ گئے. تو کہا وہ تو آیت موجود ہے. امام نے یہ کہا کہ جس شخص نے نماز کو ہلکا سمجھا، ابھی وقت ہے تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا، ابھی ٹائم ہے تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا، ابھی یہ کر لوں پھر پڑھ لوں گا، یا ابھی سفر میں ہیں بعد میں پڑھ لیں گے، پہنچ کے گھر پڑھ لیں گے، قضا ہو گئی، یا دیگر طریقے سے، تو کہا اس کو ہماری شفاعت میسر نہیں ہونے والی. تو اگر تو آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ کا عمل کافی ہے اور آپ کو معصومین کی شفاعت نہیں درکار ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، فبہا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معصومین کی شفاعت چاہیے تو لہٰذا انسان اس نماز کو بر وقت ادا کرے. تو اسی لیے کہا وَمِن صَلَاةٍ لَا تُرْفَعُ، اے خدا میں پناہ مانگتا ہوں اس نماز سے کہ جو تیری طرف نہیں بڑھتی. کیونکہ بہت سی دفعہ ایسی نماز ہم ادا کرتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ پلٹ کے اس کے منہ پہ اس نماز کو مار دیا جائے. ہاں، یو ڈونٹ فیل اٹ کہ مار کوئی چیز لگ رہی ہے منہ پہ، لیکن الفاظ روایت کے یہی ہیں کہ فَضْرِبُوهُ عَلَى وَجْهِهِ، اس کے منہ پہ اس کو دے مارو. کیوں؟ یہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی تم نے کس طریقے سے نماز ادا کی ہے. لہٰذا اس نماز کا کوئی نہ اس دنیا میں فائدہ ہوا اور یہ اوپر تو پہنچی نہیں، اس کو رفعت حاصل ہی نہیں ہوئی. اور آخری چیز وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اے خدا میں پناہ مانگتا ہوں اس دعا سے کہ جو تیری سماعت تک نہیں پہنچتی. یعنی ویسے تو اللہ سب کچھ سنتا ہے، یہ صرف اور صرف کنائے کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو تجھ تک نہ پہنچے، ورنہ اللہ تک تو سب کچھ پہنچتا ہے. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. لیکن ہم بعض اوقات ایسی دعا مانگتے ہیں یا ایسے دعا مانگتے ہیں کہ جو یقیناً بارگاہ الہی تک نہیں پہنچتی. تو لہٰذا کوشش کرے انسان کہ اپنے دعا کے اندر بھی خلوص کو شامل حال رکھے. دعا مانگے تو ایسی دعا مانگے کہ جس سے مانگنے سے خداوند متعال راضی بھی ہو. یعنی ان شرائط کے ساتھ اس دعا کو مانگا جائے کہ جو شرائط دعا کے مینرز اور ایٹیکیٹس میں موجود ہیں. بغیر ان شرائط کے انسان دعا نہ مانگے. بہترین موقع ہے دعا مانگنے کا عند تلاوت القرآن، جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، بجائے سے کہ ادھر ادھر کی بات کی جائے انسان جو وہ دعا مانگے. جب اذان اور اقامت دی جا رہی ہو اس وقت انسان دعا مانگے. جب بارش ہو رہی ہو اس وقت انسان دعا مانگے.
جب دو گروہوں میں جنگ ہو رہی ہو حق اور باطل کی، اس وقت انسان دعا مانگے. اور اندہ دعوت المظلوم، جب کوئی مظلوم دعا مانگے اس کے ساتھ دعا مانگ لو. وائی یور دعا ول ریچ، بیکاز مظلوم کی دعا اللہ جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کرتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی تشریح تھی ان 5 فقروں کی کہ جس میں ہم پناہ مانگتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من نفس سے، قلب، دل سے، اور صلاۃ سے، اور دعا سے، اور بیچ میں کیا چیز رہ گئی؟ علم سے. ان 5 چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں. یقیناً ہم معصومین نے ہر منزل پہ ہر لحاظ سے ہمیں بہترین رول ماڈل پیش کیا. اگر جوانوں کے رول ماڈل کو دیکھنا ہے تو آپ کو کربلا میں ملے گا. بچوں کے رول ماڈلز کو دیکھنا ہے تو وہ کربلا میں ملیں گے. بوڑھوں کے لیے کوئی رول ماڈل ڈھونڈنا ہے تو وہ کربلا میں نظر آئے گا. جوانوں کے لیے کوئی رول ماڈل چاہیے تو وہ کربلا میں نظر آئے گا. خواتین کا کوئی رول ماڈل دیکھنا ہے تو وہ کربلا میں نظر آئے گا. بچیوں کے لیے کوئی رول ماڈل چاہیے تو وہ کربلا میں نظر آئے گا. ہر طرح کے ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی ایک رول ماڈل موجود ہے کربلا میں. ننھے علی اصغر کو بچے اپنا رول ماڈل بنا سکتے ہیں. جناب علی اکبر کو جوان اپنا رول ماڈل بنا سکتے ہیں. حضرت عباس کو لوگ اپنا رول ماڈل بنا سکتے ہیں. امام حسین تو معصوم ہیں. اس کے علاوہ حبیب ابن مظاہر کو، مسلم ابن اوسجہ کو بوڑھے اپنا رول ماڈل بنا سکتے ہیں. بچیوں کے لیے جناب سکینہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اور اس سے اگر بڑھ جاتے ہیں امام حسین کی دیگر بیٹیاں بھی وہاں پہ موجود ہیں. اور پھر خود جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور ام لیلہ اور دیگر خواتین جو کہ کربلا میں موجود ہیں. یقیناً یہ ان کی قربانیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے ہم آج یہاں بھی بیٹھ کر ان کا ذکر کر سکتے ہیں. اور ان کے ذکر سے نہ صرف اپنے دلوں کو اطمینان اور منور کرتے ہیں، اپنی زبان کو منور کرتے ہیں اور معطر کرتے ہیں، بلکہ اپنے دلوں کو بھی منور اور معطر کرتے ہیں. یہ ان کا ذکر ہے جس کے فیض سے ہماری نسلیں نجات پا سکتی ہیں. اور انہی کے اس خون کی قربانی جس کو رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہیے، جس نے اس سرزمین کربلا کو کربلا معلی بنا دیا. وہ سرزمین جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، جس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، یہاں امتزاج ہوا خون حسین کا اور ادھر اس کربلا کو کربلا معلی قرار دے دیا گیا. یقیناً امام حسین کی قربانی بہت عظیم ہے، لیکن ساتھ ساتھ اور جو لوگ موجود تھے ان کی قربانیاں بھی بڑی عظیم ہیں. مسلم ابن اوسجہ ہو گئے، حبیب ابن مظاہر ہو گئے. حبیب عجیب اور غریب ایک امام کے بڑے قریبی اور پرانے بچپن کے دوست کا نام ہے. عجیب شخصیت کے مالک ہیں. ایسی شخصیت کہ امام نے جب خط لکھا ہے تو حبیب کو یہ خطاب کیا ہے الی رجل فقیہ. یعنی ایک دفعہ میں جو کہ ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں کسی کی تعریف کروں. ایک دفعہ ہمارے وقت کا مرجع آیت اللہ عظمیٰ وہ آ کے کسی کی تعریف کریں تو کیا فرق ہوگا؟ At one point I praise someone, at one point مرجع علی قدر praises someone. There's a difference between the two. میرے تعریف کرنے میں اور ان کے تعریف کرنے میں فرق ہے. میں نے تعریف کی کسی اور وجہ سے یا اپنی حیثیت سے دیکھتے ہوئے تعریف کی، اور مرجع نے جو تعریف کی وہ اپنے علم کو مد نظر رکھتے ہوئے تعریف کی. میں کسی کو کہوں علامہ، ایک دفعہ مرجع کسی کو کہے علامہ، تو بہرحال اس میں فرق ہے. کوئی بھی کسی کو فقیہ کہے ایک بات ہے، حسین ابن علی جو کہ معصوم امام ہیں وہ فقیہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً اس میں بات ہوگی، اس میں اثر ہے، اس میں وزن ہے. حبیب کو یہ خط ملتا ہے. حبیب اس خط کو چومتے ہیں اور اپنی زوجہ سے گفتگو کرتے ہیں. پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا زہرا کے لال حسین کا خط ہے. پڑھ کے متن سنایا، خط میں کیا لکھا ہے. زوجہ نے کہا کہ کیا خیال ہے؟ کہا سوچتا ہوں کہ منع کر دوں. کہا کیوں؟ کہا اگر میں چلا گیا تو تم لوگ یتیم ہو جاؤ گے، تم بیوہ ہو جاؤ گی، بچے یتیم ہو جائیں گے. ایک دفعہ جلال آتا ہے حبیب کی زوجہ کو
اور کہتی ہیں کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں حسین کی نصرت کو جاؤں گی۔ حبیب نے کہا رک جاؤ، میں صرف امتحان دے رہا تھا، کیسے ممکن ہے میرے دوست کا خط آئے، میرے امام کا خط آئے اور میں اس کے اوپر لبیک نہ کہوں۔ یہ مقام ہے کہ جن جن لوگوں کو امام نے پکارا، جن جن لوگوں کو امام نے صدا دے کے بلایا، خط بھیج کے بلایا، کاش ہمارا امام بھی، ہم کہتے ہیں زیارت میں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے اور اس فوز عظیم بلند مقام پہ ہم پہنچ سکتے، نائل ہو سکتے۔ اس طریقے سے حبیب چلے ہیں، خاموشی سے نکلے ہیں کوفے سے، آئے ہیں کربلا تک، بس ابھی کربلا پہنچنا تھا۔ یہاں پہ جو آ رہا تھا وہ کوئی بری خبر لے کے آتا تھا، لیکن ایک دفعہ ایک گھڑ سوار کو آتے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ خبر دے دو، نوید دے دو، خوشخبری دے دو، امام حسین کے بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر چلے آئے ہیں۔ بس یہ سننا تھا، ایک دفعہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کربلا کا ماحول جو ایک ماحول بنا ہوا تھا، شہادت اور قتل گاہ سامنے کھڑی ہوئی ہے، بس کچھ ہی دن کے مہمان ہیں، کھانا اور پانی بند کر دیا گیا ہے، اب کوئی کسی قسم کی خوشی اور خوشی کی خبر نہیں آنے والی ہے، لیکن ان حالات میں کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے تو کیا عجب بات ہوگی۔ کون آتا ہے؟ کہا حبیب آ رہے ہیں۔ حبیب قریب پہنچے، امام حسین نے وہ ایک علم رکھا ہوا تھا الگ سے، لوگ پوچھتے تھے وہ علم کون لے گا، امام نے کہا وہ آ گیا، اس علم کا حقدار، اس علم کو اٹھانے والا پہنچ گیا ہے۔ حبیب کا پہنچنا تھا، آ کے سب نے حبیب کو پوچھا۔ ایک دفعہ حبیب کو دیکھا تھا کہ جناب زینب تک یہ خبر پہنچی کہ حسین کا دوست حبیب آیا ہے۔ جناب زینب نے فضہ کو بھیجا، اے فضہ جاؤ حبیب تک ہمارا سلام پہنچا دو۔ فضہ آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں حبیب شہزادی زینب نے سلام بھیجا ہے، حبیب کس عالم میں پہنچے ہیں، کیا سمجھ کے کربلا پہنچے ہیں، کیا سوچا ہوگا کربلا میں کیا ہو رہا ہوگا، کس مقام پہ ہوں گے، کیا عالم ہوگا، بچے کیسے ہوں گے، بوڑھے کیسے ہوں گے، جوان کیسے ہوں گے، شہزادیاں کیسی ہوں گی۔ لیکن ایک دفعہ سنا کہ زینب شہزادی نے سلام بھیجا ہے، حبیب کو سب سمجھ میں آ گیا واقع کربلا کہاں پہ موجود ہے، کس دوراہے پہ کھڑا ہے۔ ایک دفعہ اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، امامے کو زمین پہ پھینکا، خاک اپنے سر میں اڑائی اور کہا یہ وقت آ گیا ہے غلاموں کے اوپر کہ شہزادیاں ان پہ سلام بھیجیں۔ الا لعنۃ اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ ہمارے سے بات قبول فرما، گناہ گار ہیں گناہوں سے درگزر فرما، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان انصار میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ